الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ربنا وابعث فيهم رسولا من أنفسهم فقد قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما۔ دوستو عزیزو، الحمدللہ ماہ ربیع الاول بھی برکت والا مہینہ ہے۔ مومن کے لیے تو پورا سال خوشی کا ہوتا ہے، مہینہ بھی افضل ہے کیونکہ ولادت ہوئی ہے، لیکن ہمیں خوشی منانی چاہیے پورا سال۔ کس چیز کی؟ ایک تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس بات پہ فخر کر کے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ جو تعلیم، جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کر کے دکھایا تھا، اگر ہم صحیح طریقے سے عمل کریں گے تو ہمارے لیے تو پورا سال جشن ہے۔ پورا سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری نہ کریں، سال واپس لوٹ کر کے آئے، بس یہ 10 دن کے لیے، 2 3 5 8 دن کے لیے ہم جشن منائیں، پھر کس چیز کی نماز، پھر کس چیز کا روزہ، کس چیز کی قرآن پاک کی تلاوت، کس چیز کا درود، اللہ معاف کرے گا، بس اللہ بھلائی کرے گا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ طریقہ یہ ہے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ربیع الاول کا مہینہ ہے،
ہم خوب خوشیاں منائیں، کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ تمہاری خوشی، تمہارا جشن تب پورا ہوگا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ عمل کر کے دکھاؤ گے۔ اصل خوشی کی یہ بات ہے، اصل خوشی کی یہ بات ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی محبت ہے کہ جو بھی حکم ہے رحمت اللہ عالمین کا، اس کو ہم اپنے سینے سے لگاتے ہیں، قبول کرتے ہیں، نفس نہیں مانتا اس کو مناتے ہیں، دماغ سوچ میں نہیں لاتا ہم سوچ کو مناتے ہیں، کیونکہ دماغ کو کہتے ہیں، عقل کو کہتے ہیں، نفس کو کہتے ہیں، دل کو کہتے ہیں تجھے بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن ہمارے وہ محبوب ہیں، اس کے بتائے ہوئے طریقوں پہ عمل کرنا ہے۔ یہ غلامی ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت کی مثال ہے۔ لیکن سال میں 10 دن آپ کو یاد نہ ہو، پورا سال یاد ہو، مزہ اسی چیز میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے محبوب، میں نے تجھے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا حدیث قدسی میں فَلَوْلَا كَانَ مُحَمَّدٌ مَا خَلَقْتُ آدَمَ وَلَا الْجَنَّةَ وَلَا النَّارَ، اگر میں اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو میں زمین آسمان کو پیدا نہ کرتا، میں کائنات کو پیدا نہ کرتا، میں نہ جنت کو پیدا کرتا، نہ جہنم کو پیدا کرتا، نہ کم و بیش سوالات انبیاء کرام کو پیدا کرتا، نہ آپ اور ہم کی ضرورت ہوتی۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب، تیری ہی وجہ سے، تیرے ہی صدقے میں نے کل کائنات کو پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جہان کو پیدا فرمایا، کائنات کو پیدا فرمایا، آپ پیدا ہوئے، میں پیدا ہوا، سارے مسلمان پیدا ہوئے، کل کائنات کی خلقت ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو ہم بھی صدقہ ہو جائیں نا رحمت للعالمین کی سیرت، سنت اور اسوہ حسنہ جو زندگی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بتائے ہوئے جو طریقہ کار ہیں، ہم بھی تو اپنے آپ کو قربان کریں نا، عملی قربان کر کے دکھائیں نا۔ کلمہ تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مانا تو صحیح، لیکن میں آپ کو کہتا ہوں ایک تو یہ جشن ہے 12 ربیع الاول والا، دوسرا جو اس سے اور بھی اصل جو جشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں، تمہارا جشن تبھی تو مکمل ہوگا، عاشق رسول تبھی تو بنیں گے جب قدم پہ قدم اٹھائیں گے، رحمت العالمین کے بتائے ہوئے احکاموں کے اوپر آپ عمل کرو گے، تمہاری اصل تو یہ کامیابی ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے فرمایا دونوں جہانوں کے لیے میں نے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ آپ کا اس دنیا میں آنا، تمام مسلمانوں کا آنا، ہم سب کا اس دنیا میں آنا بھی یہ باعث رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اس جہان کو جب پیدا کیا گیا ہے تو اسی کے صدقے ہم بھی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی مہربانی کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جب اللہ پاک کو پیدا بھی کرنا تھا، اللہ پاک نے خود فرمایا فلولا کان محمد، اے میرے محبوب اگر آپ نہ ہوتے ما خلقت آدم، میں تو آدم کو پیدا نہ کرتا، ولا الجنت، نہ تو جنت کو پیدا کرتا، ولا النار، اور جہنم کو پیدا نہ کرتا۔ ہستی بہت بڑی ہے رحمت اللہ عالمین کی، بے شک کائنات میں کوئی بھی نہیں ہے مقابلہ کرنے والا، نہ تو پیدا ہوا ہے نہ ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی
اس وقت ہوئی تھی جب روشنی نمودار ہوتی ہے۔ رحمت للعالمین کی ولادت بھی اس وقت ہوئی جیسے ہی روشنی آنے لگتی ہے، اندھیرا ختم ہونے جا رہا ہوتا ہے۔ یہ مثال ہے کہ رحمت للعالمین کی ولادت کا سب مسلمانوں کے لیے، ائمہ امت کے لیے یہ ایک مثال ہے کہ میرا محبوب، جس ٹائم میرے محبوب کی ولادت ہوئی تھی تو اندھیرا ختم ہو رہا تھا، روشنی آ رہی تھی۔ تو محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ولادت ہوئی تو کفر ختم، نفاق ختم، شرک ختم، ظلم ختم، ایمان کی روشنی آ رہی تھی، ایمان کی روشنی آ رہی تھی۔ اللہ پاک نے پیدائش کا وقت، ولادت باسعادت کا وقت بھی ایسا چن لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے ہی ولادت باسعادت ہوئی تھی، گویا کہ ایک کائنات کا ایمان کا سورج نمودار ہو گیا۔ تمام انسان سارے ظلمت میں پھنسے ہوئے تھے، بے عدلی میں پھنسے ہوئے تھے، اور ظلم میں، کفر میں، نفاق میں، شرک میں پھنسے ہوئے تھے۔ جب رحمت للعالمین کی اللہ رب العزت نے ولادت باسعادت فرمائی، ایمان کا سورج نکل پڑا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، مکہ المکرمہ، پہلے مکہ شریف میں 61 سالی تھی پہلے، جیسے ہی رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت ہوئی تھی تو مکہ المکرمہ میں خوشحالی آ چکی تھی۔ ولادت کے ساتھ ہی ساتھ اس شہر کا بھی حلیائی تبدیل ہو گیا۔ لوگ محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن رحمت للعالمین کی جیسی ولادت ہوئی تھی تو آسمان کے ستارے بھی جھک کر کے سلام کرنے آئے تھے، درخت بھی سلام کرنے آئے تھے، فرشتے بھی سلام کرنے آئے تھے، تو پوری کائنات میں ایک خوشبو کی مہک اٹھی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ایک انقلاب تھا۔ ولادت کے بعد جو خانہ کعبۃ اللہ میں جتنے بھی بت پڑے تھے وہ سارے اوندے گر گئے۔ تیسرا یہ انقلاب تھا کہ پڑے ہوئے بت بھی اوندے گرنے لگے، لوگوں نے نہیں گرایا، خود بخود گرنے لگے۔ یہ بھی انقلاب تھا رحمت للعالمین کی ولادت باسعادت کا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ اے انسانوں، کائنات کے انسانوں، تم اگر محبت رکھنا چاہتے ہو میرے ساتھ، یعنی میں خدا کے ساتھ، اللہ پاک فرماتے ہیں اگر میرے ساتھ محبت رکھنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو اس کے لیے ایک میرا شرط ہے کہ آپ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ مد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں۔ فرما برداری اس کی کرو گے تو میں بھی آپ کے ساتھ محبت کرنے لگوں گا۔ یہ شرط ہے، پورا کرو گے تو میری آپ کے ساتھ محبت ہے۔ شرط تمہارا پورا ہوگا تو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، تمہارے گناہوں کو میں بخش دوں گا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل کائنات کا نبی، نبیوں کا بھی نبی،
اللہ پاک نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، انما بے شک انا بشر میں بشر ہوں، انسان ہوں۔ فرق کون سا ہے؟ یوحا الی، میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں۔ میرے پاس وحی بھی آتی ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاڈلا پیغمبر بھی ہوں، میں اللہ رب العزت کا محبوب بھی ہوں، اور میں دونوں جہانوں کا سردار بھی ہوں۔ اللہ رب العزت کا میں لاڈلا پیغمبر ہوں، صرف اللہ رب العزت کا تو ہوں، لیکن کل کائنات کا میں نبی ہوں، لیکن میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ یوحا الیہ، میرے پاس وحی آتی ہے، میں پیغمبر ہوں، صرف پیغمبر نہیں ہوں، لاڈلا پیغمبر ہوں۔ فرمایا تیسری خصوصیت انما ولدت مطہرا، فرمایا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ انما ولدت مطہرا، میری جو پیدائش تھی وہ پاک پیدائش ہے۔ ایکم مثلی، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے، جو میرے موافق ہو جائے؟ کوئی بھی نہیں۔ آپ کا اور ہم سب مسلمانوں کا عقیدہ اور ایمان ہے کہ رحمت العالمین جیسا کوئی بھی نہیں، قیامت تک نہیں ہوگا۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہ ہوتے، نہ آپ نہ ہم نہ کل کائنات، کچھ بھی نہیں ہوتا، سارے نبی بھی نہیں ہوتے، سارے اول سے لے کر کے آخر تک سارے انسان اکٹھے ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال مبارک کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہمارا ایمان ہے۔ آپ اور ہم جب گفتگو کرتے ہیں کہ ہمارے منہ سے تھوکیں نکلتی ہیں، رحمت للعالمین جب گفتگو فرماتے تھے، اللہ پاک کی قسم رحمت للعالمین کے منہ مبارک سے نور نکلتا تھا۔ رحمت للعالمین۔ دوسری خصوصیت رحمت للعالمین اگر جس بھی گلی سے گزر فرماتے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے 3 دن تک اس گلی میں خوشبو باقی رہتی تھی۔ اور رحمت للعالمین کی تیسری خصوصیتیں تو میں جتنی بیان کروں خصوصیتیں میں تو تھک جاؤں گا، لیکن رحمت للعالمین کا شان تو میں کیا اس کائنات کے سارے جتنے بھی خطیب ہیں بیان کریں وہ بھی نہیں کر سکتے۔ رحمت للعالمین اگر مسکراتے، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ جنت کے سارے دروازے بھی کھل جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنی مال و دولت نہ ہوتی تھی، کبھی کبھی ایسا بھی وقت آتا تھا کہ ہم بھوکے رہتے تھے، کھانے کے لیے کوئی طعام نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی ایسا بھی وقت آتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے، مثال تو اور بھی صحابہ کرام کی کافی ساری ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے بھوک ستاتی تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، میں گھر سے اٹھ کر کے بے تاب ہو کر کے مسجد نبوی میں چل کر کے میں آتا تھا، کھڑے ہو کر کے رحمت اللہ عالمین کی زیارت کرتا تھا، اللہ پاک کی قسم میری بھوک ختم ہو جاتی تھی۔ اتنی بڑی سعادت۔ بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے رحمت اللہ عالمین، رحمت تو پہلے بھی تو تھے نا، پہلے رحمت تھے تو کائنات پیدا ہوئی، اللہ رب العزت نے نام لکھ دیا تھا کائنات کو خلقت سے پیدا کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے رحمت العالمین کا نام لکھوا دیا، یہ میرا محبوب ہے، میرا لاڈلا پیغمبر ہے، جو کہ آئے گا آخر میں، ہوگا سب سے اعلیٰ۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہے کہ جب میرے بطن مبارک میں رحمت العالمین تھے،
جب بھی میں باہر چلتی تھی، گرمی کی موسم ہوتی تھی، جب میں گھر سے باہر نکلتی تھی، میرے اوپر سایہ آتا تھا آسمان، میں سمجھتی تھی کوئی بادل ہے، حقیقتاً وہ بادل بھی نہیں ہوتا تھا، اللہ رب العزت کی رحمت کا سایہ ہوتا تھا۔ اور جب میں باہر جاتی تھی کسی کام سے میں باہر جاتی تھی، راستے میں اگر کوئی پتھر بھی پڑا ہوتا تھا، اگر میرا پاؤں اتفاقاً پتھر کے اوپر آ جاتا تھا، وہ پتھر نہیں، وہ پانی بن جاتا تھا۔ تیسری خصوصیت فرماتی ہے کہ جب میں کنویں پہ جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے یا بکریوں کو پانی پلانے کے لیے، فرماتی ہے جب بھی میں جاتی تھی اور میں دیکھتی تھی پانی کی سطح، کنویں کے اندر جو پانی تھا اس کی سطح بہت نیچے ہوتی تھی، اور جب میں ارادہ کرتی تھی پانی کو بھرنے کے لیے تو کنویں کا پانی بالکل اوپر آ جاتا تھا، میں آسانی سے بھرتی تھی۔ پانی بھی سلام کرنے کے لیے آتا تھا۔ انسان تو نہیں سنتا تھا، لیکن جس راستے سے گزر فرماتے تھے درخت بھی سلام کرتے تھے، وہ مٹی بھی سلام کرتی تھی، اور جس راستے سے بھی جاتے تھے یہ پرندے بھی سلام کرتے تھے، پہاڑی بھی سلام کرتے تھے۔ لیکن مبارک ہو آپ اور ہم لوگوں کو، ہمیں ایسا نبی ملا۔ اللہ رب العزت کے لاکھوں احسان، امت محمدیہ میں سے اللہ پاک نے ہماری خلقت فرمائی۔ رہی بات شکر کی، ہم شکر ادا نہیں کرتے، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ وہ شکر کون سا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے شکر زبان سے، دوسرا ہوتا ہے شکرانے کے نفل، یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک۔ اصل شکر یہ ہے کہ ہم صحیح طریقے سے اطاعت کریں، فرما برداری کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت تھی، مسلمان تو مسلمان، بات اصل میں تو کافر کی ہے، اگر کافر بھی، اگر منافق بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے اوپر اچھے طریقے سے نظر ڈالتے تھے تو اللہ پاک کی قسم وہ اپنا دل دے بیٹھتے تھے۔ جتنے بھی چاہے کافی سارے تعداد میں کفار منع کرتے تھے ادھر نہیں جانا، اگر آپ اس کی مجلس میں گئے یا آپ کی نظر اس کے اوپر پڑی آپ تو مسلمان ہو جاؤ گے، اگر آپ کا گزر اس کے ساتھ ہو جائے تو آپ اپنی آنکھوں کے اوپر کپڑا لگانا، جو کچھ بھی کریں، لیکن میرا محبوب لاکھوں سورج کٹھا کریں، لاکھوں چاند کٹھا کریں، کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ابو معذورے کی میں بات کرتا ہوں، کافی مثالیں کافی سارے ہیں۔ جب خانہ کعبۃ اللہ میں اذان دی جاتی تھی، اسلام کا نیا نیا شعور تھا، شروع میں جب اذان آواز سے صحابہ کرام پڑھنے لگے، خانہ کعبۃ اللہ کے جو ساتھ رہتے تھے، پڑوس میں رہتے تھے کافر، اسلام کی نئی نئی بات تھی، جب بھی اذان آتی تھی کفار کے جو بچے ہوتے تھے وہ نقل کرتے تھے بطور مسخری کے۔ ایک مرتبہ رحمت للعالمین کا گزر ہوا ان بچوں کے ساتھ، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گزر رہے تھے کہ اذان بھی آ رہی تھی، بچے نقل کر رہے تھے، تو رحمت العالمین نے پکڑنے کی کوشش کی ابو معذورے کو، رحمت العالمین حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اس کو پکڑ لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معذورہ اذان پڑھ، تو اپنے گردن کو نیچے کیا، بچہ تھا، معصوم تھا، تو ہم تو غلط کر رہے تھے، سوچنے لگے آج تو پکڑ لیا، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ پھر فرمایا اے معذورہ اذان پڑھ، تیسری مرتبہ فرمایا اذان پڑھ، اذان پڑھنے لگا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر،
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। खामोश हो गया। असल बात तो वहाँ थी ना, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। असल बात तो यही शायदी थी कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के नबी हैं, नहीं कहना चाहता था आए माजूर अज़ान पढ़, आगे पढ़, जिद करने लगा। जब रहमतुल आलमीन ने फरमाया, तंबीह की, अज़ान पढ़ने लगा, अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस वो अबू माजूरा बिल्कुल ठंडा हो गया। कहाँ गया कुफर? रहमतुल आलमीन ने फरमाया बस अभी बात खत्म, ठीक है बच्चे आप खेलें। तो अबू माजूरा कहता है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। उसी लम्हों में जो अज़ान की नकल करते हैं कुफारों के बच्चे, जब रहमतुल आलमीन की मोहब्बत मिलती है तो छोड़ते नहीं हैं। अबू जहल के पास जो मेहमान आया था वो भी सरदार था, रईस था, किताब लिखते हैं बादशाह भी था। कहने लगा रात को यहाँ तो ठहरते हैं लेकिन इंसानी हाजत होती है, जंगल है, ख्याल से जाना, ऐसा न जाना कि आप सीधे चले जाएं मक्के शरीफ में। वहाँ जाओगे, वहाँ पहुँचे समझो कि आप कितने भी सख्त क्यों ना हो लेकिन आप इस्लाम को कबूल करोगे, ख्याल से जाना। आधी रात उसको हाजत पेश आई, जंगल की तरफ चला गया। जब फारिग हुआ उसको पता ही नहीं पड़ा तो वापस लौटने के बजाय खाना काबतुल्लाह शरीफ तक पहुंच गया और देखा है अबू जहल तो मना करता है, मैं देखूं मसला क्या है, मैं चलो पहुंच तो गया हूं। इतनी जो सख्ती से वो ताकीद करते हैं। जब रहमतुल आलमीन दर्स दे रहे थे, ये सुन रहा था बाहर से, जैसे ही सुना वो सख्त तरीन इस्लाम का दुश्मन सख्त मस्जिद में आकर के अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कलमा पढ़ाएं। ऐसी बातें होती थी। इस्लाम आसान है, हम मुसलमानों ने उसको मुश्किल बना दिया है। इस्लाम में कोई सख्ती नहीं है, लेकिन असल बात है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी। तो 12 रबीउल अव्वल की खुशी मनाने के साथ साथ उसके साथ ही साथ आप अगली खुशी को भी कंटिन्यू करें, दिल के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी करें पूरा साल। नमाज को न छोड़ें, सुन्नतों के ऊपर अमल करें, कुरान पाक की तिलावत करें, दुरूद पाक पढ़ें, हर नमाज के बाद हाथ उठा करके दुआ करें, या इलाहुल आलमीन हमें नींद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब फरमा। या इलाहुल आलमीन हमें मक्के और मदीने की भी ज़ियारत नसीब फरमा। अगर आपकी हकीकी मोहब्बत है तो आप ऐसी भी दुआएं करोगे। हकीकी मोहब्बत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को पीठ न दोगे, नमाज को न छोड़ोगे, इंसानों के साथ भलाई करोगे। तो जो भी इंसान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फरमा बरदारी करता है दुनिया के अंदर, रहमतुल आलमीन की दुआएं भी उनके साथ हैं। क़यामत वाले दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथों से आबे कौसर भी उसको पिलाएगा। आपको और हम सब मुसलमानों को इल्म भी है लेकिन हमें कदर नहीं है। छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ नमाज के मुतालिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला